نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سارے خوشی پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و تم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے. اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محض نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس خدا کے اندر عطیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تمامی احباب کو اسی پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیچھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارا موضوع شروع ہے. پیچھے
دو جمعۃ المبارک میں، ایک میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے میں دوسری کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آگے پھر وہی موضوع جو ہے جہاں سے چھوڑا تھا، وہ تھا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ ایک واقعہ جو آخر میں اس دن بیان ہوا تھا، اس کا تعلق کیونکہ اگلے کے ساتھ ہے، تو اس واقعہ کو بیان کر کے پھر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح، اس کو بیان کیا جائے گا، اور اگر وقت ہوا تو پھر آگے پھر حضور کی ولادت کے حوالے سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان، انہوں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر مجھے تو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور 10 کے 10 جب میرے سامنے جوان ہوں اور چھوٹا بیٹا بھی جب جوان ہو جائے، تو میں ایک بیٹے کو تیرے رستے میں ذبح قربان کروں گا۔ اور جب حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم 18 سال سے کچھ اوپر ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے، اور میرے سامنے جب وہ جوان ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب میرے بیٹوں تمہارا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے یہ اولاد اسماعیل ہیں۔ جو جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا، وہی کم و بیش یہی جواب بیٹوں نے دیا کہ ابا جی آپ نے جو بھی منت مانگی ہے، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو جو حکم ہوا ہے، کیونکہ وہ نبی تھے، آپ نے جو منت مانگی ہے آپ کریں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی گردن پیچھے نہیں ہٹائے، کوئی بھی گردن پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، پیو چلتا پھرتا سارے دا، تے جدوں وہ ماڑا ہو جائے کمان جو نہ رہے کوئی بھی، پھر ان کو سانپے تے یہ خدمت اصل ہے۔ لیکن دیکھو جان قربان کر دو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بھی میرے بیٹوں بتاؤ، کہا جی ابا جی آپ جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو قربان کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ میں لے کر کے وہاں پر جو عبادت کرتے تھے وہ فال وغیرہ نکالا کرتے تھے، ان کے پاس گئے، کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی، آپ ایسا کرو کہ قرہ ڈالو، فال ڈالو، جس کے نام نکل آئے اس بیٹے کو میں ذبح کر دوں گا۔ اب قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام سے قرہ نکالا ہے۔ چھوٹے پتر اونچی بندے کو بہت سونے لگ گئے، اتوں پھر حضرت عبداللہ اس وقت دنیا دے ہوتے حضرت عبداللہ نالوں سونا کوئی نہیں سی۔ اس وقت دنیا میں حضرت عبداللہ سے خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ پھر سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے زیادہ پیار حضرت عبد المطلب ان کے ساتھ تھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ان کے نام قرہ نکلا ہے، تو سرداران مکہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام عبد المطلب کو نہیں کرنے دیں۔ اے عبد المطلب، اگر آپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا کام شروع کر دیا تو پھر کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا اس کام کو روکے۔
اس لیے آپ یہ کام نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں ان کو ضرور ذبح کروں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ اب ان میں سے کسی نے کہا کہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک کاہنہ ہے، جب بھی کوئی مشکل بات آتی ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا حل یہ ہے، چلو اس کاہنہ کے پاس چلتے ہیں اور اس سے حل معلوم کرتے ہیں، شاید حضرت عبداللہ کے بچنے کی کوئی صورت نظر آ گئی۔ اب حضرت عبد المطلب کے کچھ قابل جو ان کے اعتماد لوگ تھے ان کو وہاں پر مدینہ شریف روانہ کیا۔ اس وقت یثرب کہتے تھے، اور جب بھی یہ نام لیا جائے میں اکثر مدینہ شریف ہی کہوں گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس وقت تو مدینہ شریف نہیں تھا، اس وقت تو یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گڑھ، اور مدینہ شریف کہتے ہیں برکتوں کے گڑھ۔ پہلے وہ بیماریوں کا گڑھ تھا، لیکن جب حضور وہاں پر تشریف لے گئے اب وہ برکات کا نزول وہاں میں شروع ہو گیا۔ خیر وہاں پر بھیجا، چند دن کے لیے وہ لوگ جو ہے سفر تھا وہ کیا، کائنہ کے پاس پہنچے۔ کائنہ کو جب یہ بات کہی گئی، کائنہ کو جب یہ بات کہی گئی اس نے کہا کہ اس وقت اگر کوئی قتل ہو جائے تو دیت کتنی ہے؟ اب اسلام میں تو ہے 100 اونٹ، قتل ہو جائے، قتل خطا کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 اونٹ اس کے بدلے میں دے گا، 100 اونٹ ہے۔ لیکن اس وقت تو لوگوں نے بتایا کہ 10 اونٹ ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایسے کرنا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھنا اور دوسری طرف 10 اونٹ، اور اگر قرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آئے تو وہ 20 کر لینا، پھر قرہ ڈالنا، اگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آئے تو 30 کر لینا، جب تک کہ وہ قرہ جو ہے اونٹوں کے نام نہ نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے جانا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آج قرہ ڈالا، حضرت عبد المطلب نے قرہ ڈالا تو وہ اونٹوں کے نام بھی نکلا بلکہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا ہے۔ پھر 20 اونٹ کیے، پھر حضرت عبداللہ کے نام، 30 اونٹ کیے حضرت عبداللہ کا نام۔ اب جب 100 اونٹ ہو گئے تو اونٹوں کے نام قرہ نکلا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے فدیے میں جو ہے وہ ذبح فرمائے، اور ہر خاص و عام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ گوشت لے جائے، یہاں تک کہ جانور بھی وہاں سے لے جا سکتے تھے، کھا سکتے تھے، ان کو بھی نہیں روکا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ قرہ جب ان کے نام نکلا اونٹوں کے تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ اور اس سے آگے سنو میرے دوستو، پھر جب حضرت عبداللہ جو ہے ان کے نکاح کا موقع، پھر جلدی باقی بیٹوں کی شادی کرنی تھی، نکاح کر لیا تھا حضرت عبد المطلب نے۔ پھر حضرت عبداللہ کے نکاح کی آپ کو فکر ہوئی، اور حضرت عبداللہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ سے خوبصورت اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ سے خوبصورت اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور کتابوں میں دیکھا ہے اتنا عبداللہ ابن عبد المطلب کان اجمل رجال قریش، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب قریش کے سارے قبیلے میں سے خوبصورت ہے۔ قریش کے پوری دنیا میں جو قریش تھے وہ خوبصورت ہے۔ قریش کے ہاشمی، اور ہاشمی میں سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو فرمایا اس وقت قریش میں سب سے خوبصورت نوجوان کون تھے؟ حضرت عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ اور آگے پھر بزرگوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں فَلَاقِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي زَمَانِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْغِنَاءِ مِثْلَ مَا لَاقِيَ يُوسُفُ فِي زَمَانِهِ مِنِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد محترم ہیں، ان کو بھی عورتوں کی طرف سے اسی آزمائش کا جو ہے وہ وقت گزارنا پڑا جس طرح حضرت یوسف کو عزیز مصر کی طرف سے آزمائش ہوئی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے
آزمائش ہوئی تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ کو بھی عورتوں کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ جس گلی سے گزرتے لوگ دیکھتے، جس گلی سے گزرتے عورتیں خاص کر کے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، اور ایک عورت جو وہ ورقہ بن نوفل جو ہے ان کی عزیزہ تھی، اس نے کہا کہ عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لو، 100 اونٹ جو تمہارے باپ نے تمہاری طرف سے دیے ہیں وہ 100 اونٹ میں دینے کو دیا، 100 اونٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے جب یہ لفظ کہے تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ میرے والد محترم کی مرضی سے ہی ہوگا، اور اسی میں برکت ہوتی ہے۔ بولو اسی میں برکت نہیں کہ تو آپس میں پتہ لان تعلیم لئی دعوے تے لابدہ بھی کچھ نہیں تے جے مرضی نہ کرے تے دعاواں دے دینے، تو آپس میں دعاواں۔ فرمایا میرے بات انہوں نے یہ ہمیں سنت دی ہے نا، طریقہ دیا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی مرضی سے ہوگا۔ آپ دیکھیں 100 اونٹ اس دور میں وہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں اس کے پیسے۔ 100 اونٹ اگر 2 لاکھ کا بھی ہو تو کتنا بن جاتا ہے؟ یعنی وہ عورت کہتی تھی 2 کروڑ کم سے کم ایسا ہوتا ہوئے تو 2 کروڑ روپیہ لے لو تسی تے نکاح میرے نال کر لو، اسی تے موٹر سائیکل پہ انہاں موٹر سائیکل دینی ہے تے ویکھو اے ہلو ساڈا حال ہے، موٹر سائیکل کہیں تے موٹر سائیکل چھڈ کے بس اپنا سامنے اکھاں نال ویکھ کے سارا کچھ ساری زندگی دی علامت ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ نے یہ دیا کہ میں عام باپ تو نہیں، میں تو وہ ہوں کہ کائنات میں ایسا افضل باپ کون ہوگا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ نے وہاں پر ان کو منع کر دیا، اور ادھر حضرت عبدالمطلب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے وقت جن کو فکر بھی ہوتی تھی کہ وہ رشتے کے بارے میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لڑکیاں بہت تھیں، لاکھ لوگ رشتہ دیتے تھے، پر حضرت عبدالمطلب چاہتے تھے کہ جس طرح ہمارا بیٹا خوبصورت ہے، بیٹا زود و تقوی والا ہے، اور پھر خاص کر کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، خاص کر کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، تو اس وجہ سے مزید خوبصورتی تھی، تو حضرت عبداللہ کے بارے میں مزید چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ اچھا ملے۔ اب رات کو سوتے ہیں تو خواب میں ایک بزرگ ہے، ان کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا کہ عبدالمطلب کیوں پریشان ہو بیٹے کے رشتے کے حوالے سے؟ کہا جی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو رشتہ نہیں مل رہا، تو فرمانے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ جا کے وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ رشتہ پکا کر، اور وحیب جو تھے نا وہب کے بھائی وحیب، ان کے گھر حضرت عبدالمطلب نے اپنا نکاح بھی کیا ہوا تھا، ایک نکاح ادھر بھی انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور ویسے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مکہ شریف کے اطراف میں وہ رہتے تھے، لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ مدینہ شریف جو ہے وہ مشہور روایت یہی ہے کہ حضرت وہب جو ہے وہ مدینہ شریف تھے، وہاں پر ان کی رہائش تھی۔ لیکن ایک واقعہ ادھر مکہ شریف کے اطراف میں بھی ہو گیا تھا کہ بعد میں تو لکھا مکہ شریف کے اطراف میں، اور اکثر نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی جو ہے وہ مدینہ شریف وہاں کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے، کچھ یہودیوں نے، ان کے عالموں نے جو ہے وہ پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ان کی پیشانی پہ جو ہے وہ نور محمدی جو ہے چمک رہا ہے۔ اب انہوں نے عوام کو بتایا تو انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل سے ہوتے، بنی اسماعیل سے نہ ہوتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوتے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہ ہوتے، وہ حسد کرنے لگے۔ اب انہوں نے 2-3 مرتبہ موقع بنایا کہ ان کو قتل کیا، لیکن ان کا مقام نہ بنا۔ ایک دن جنگل میں علیحدگی میں اکیلے تھے، اب یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ اب یہودیوں نے جب حملہ کیا نا تو وہاں پر جو حضرت عبداللہ علیہ سامنے موجود تھے، اور اتفاق نہیں بلکہ قدرت رب تعالیٰ کی کہ حضرت وہب یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، حضرت آمنہ کے والد محترم بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ اکیلے ہیں اور یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اچانک کچھ سوار غیب سے ظاہر ہوئے، گھوڑ سوار جو ہے وہ سوار وہ غیب سے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے ان لوگوں پہ حملہ کیا اور ان کو مار بگایا۔ اور حضرت وہب کہنے لگے کہ یہ تو
کو واقعہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. ایک تو یہ دل پہ چوٹ لگی تھی اور دوسرا یہ حضرت عبد المطلب کو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ حضرت آمنہ وہاب کی جو بیٹی ہے ان کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے کیا جائے. حضرت عبداللہ کا کہا کہ آپ کون ہیں جو مجھے یہ حکم فرما رہے ہیں؟ کہا مجھے ابراہیم کہتے ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں. اور حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جو ہے وہ صبح جب کھلی تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو ساتھ لیا، کچھ مکہ کے سرداروں کو ساتھ لیا اور ان کو کہا کہ یار میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ وہاب کی بیٹی کے ساتھ کرنا ہے. اب مکہ شریف سے یہ سمجھو کہ برات لے کے وہ مدینہ شریف وہاں پر جب پہنچے اور وہاں پر حضرت وحید جو حضرت عبد المطلب کے سسر بھی تھے ان کے گھر گئے اور جا کے کہا کہ میں اپنا بیٹے کا رشتہ جو حضرت آمنہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں ان کے گھر. وہ سب کو لے کے ادھر گئے تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پر جو رشتہ طلب کیا، کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خوبصورت ہے، وہ تقوی والا پرہیزگار ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا جائے. تو حضرت وہاب آگے سے جلدی سے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے ضرور. اب حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ بات کیا ہے؟ میں نے منہ سے نکالا ہے فوری طور پہ آپ نے جو ہے قبول کر لیا. لوگ تو سو تحقیق کرتے ہیں، اس کا حسن دیکھتے ہیں، اس کا جناب وہ عمل دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، تو آپ نے جلدی کے ساتھ یہ رشتہ کیوں قبول کر لیا؟ تو حضرت وہاب کہنے لگے کہ جنہ نے تو ہوا کیا کہنا ہوتے رشتہ کرو، سان بھی کہہ گئے نہیں کرو. جنہوں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آمنہ کے ساتھ رشتہ کرو، وہ ہمیں بھی کہہ گئے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھ آمنہ کا رشتہ جو ہے وہ کرو، وہ ہمیں بھی کہہ گئے ہیں، اس لیے یہ رشتہ منظور ہے. پر دوستو دیکھو وہ کیسا برکت نکاح ہوگا کہ رشتہ کروانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے حکم سے ہی آئے تھے، رب کے حکم سے ہی آئے تھے. اور میرے دوستو یاد رکھو پوری دنیا میں نبیوں کے جو باپ ہیں، جو نبیوں کے باپ خود نبی ہیں ان کی بات نہیں، جو نبیوں کے باپ غیر نبی ہیں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم حضرت طارق ہیں، حضرت موسیٰ کے والد بھی جو ہے وہ بھی نبی نہیں. اب جن کے نبیوں کے باپ نبی نہیں ان میں سے کوئی بھی حضرت عبداللہ کی شان کا نہیں ہے، حضرت عبداللہ کی شان کا نہیں ہے، حضرت عبداللہ کی شان کا مقام کا نہیں ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، تو جو ہے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد کہ محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں پر بنا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ ہے، اس وجہ سے بھی نہیں. آنتا حل بہذا البلد محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے. اور آگے فرمایا ووالد وما ولد، محبوب ہمیں والد کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم، ہمیں والد کی قسم اور ولد کی قسم، باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے والد سے مراد حضرت عبداللہ ہے اور بیٹے سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام. باپ سے مراد حضرت عبداللہ اور بیٹے سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اب جب نکاح ہو گیا، وہاں پر نکاح ہوا تو 3 دن تک حضرت عبداللہ وہیں پر تشریف فرما رہے، 3 دن تک وہاں پر تشریف فرما رہے. اور ان کا اصول تھا کہ وہ نکاح کے بعد 3 دن اپنے گھر میں رکھتے تھے. اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ شریف پہنچ گیا اور ایک دن وہی عورت مل گئی، وہ جو ہے وہی عورت مل گئی جس نے کہا تھا نا سعود دیتی ہوں، وہی مل گئی. ہر بار یہ کہتی تھی میرے ساتھ نکاح کرو اور پھر دیکھتی رہتی تھی. آج اس نے دیکھ کر ایسے چہرہ پھیر لیا، کہا کہ کیوں ناراض ہو گئی ہو، آج نہیں کہو گی نکاح کے بارے میں؟ کہا نہیں آج نہیں کہوں گی، میں جس نور کی بھوکی تھی وہ نور اب تمہاری پیشانی میں نظر نہیں آ رہا. جس نور کی میں بھوکی تھی، جس نور کی میں عاشق تھی، وہ نور اب تمہاری پیشانی میں نظر نہیں آ گیا.
وہ نور جو ہے وہ منتقل حضرت آمنہ کی طرف ہو چکا ہے. اب حضرت عبداللہ جو ہے بہت ساری روایتیں ہیں کہ 2 مہینے اب نکاح کو ہوئے تھے, کسی نے 4 لکھا, اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 2 مہینے پہلے اور بعد میں 4 مہینے پہلے. اور اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا. وہ ان کے شام تجارت کے لیے گئے تھے, جب واپس آ رہے تھے نا تو مدینہ شریف میں سخت بیمار ہو گئے, اور وہیں پر جو قافلے والے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ کو چھوڑا اور مکہ شریف پہنچ گئے. اور وہاں پر جب مکہ شریف پہنچ گئے ہیں تو جا کے بتایا کہ آپ کا بیٹا حضرت عبد المطلب وہاں پر سخت بیمار ہے. تو حضرت عبد المطلب نے بڑے بیٹے کو وہاں پر عیادت کے لیے بھیجا اور کہا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ان کو ساتھ لے آنا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پہنچنے تک جو ہے حضرت عبداللہ وہاں پر وصال فرما چکے. اور جب مسجد نبوی شریف جہاں پر توسیع جب ہوئی تھی نا, وہاں پر ان کی قبر مبارک تھی, اور جب ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا, آپ دیکھو کئی 1400 سال تو مبیش ہو چکے, قبر کو کھولا گیا کہ ان کو منتقل جنت البقیع میں کیا جائے. اب پورا شہر مدینہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے لبریز ہو گیا, خوشبوؤں سے لبریز ہو گیا تھا. پورا شہر مدینہ جو ہے وہ خوشبوؤں سے لپٹے کھانے لگا تھا. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہی 20-22 سال کے نوجوان ہیں, وہی 20-22 سال کے نوجوان, اور اس وقت سے لے کر آج تک بالکل تر و تازہ ہے. اور پھر ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں وہاں پر منتقل کیا گیا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی بہت ساری باتوں کو یہاں پر میں چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وصال پاک کے بعد حضرت آمنہ کے وہ بشارتیں جو ملی, جو معاملات ہوئے, ان کے حوالے سے جو ہے وہ میں گفتگو کروں. تمام حوالات روشی پر السلام علیکم. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ, میں عرض کرتا ہوں نا بہت ساری باتوں کو یہاں پہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ وہ بات جو آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جلدی شروع کی جائے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی نا, اب سیرت نگاروں نے بڑی بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو فرماتے ہیں عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن تھے, اور فرمایا ناف بریدہ تھے. یہ ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی اور ختنہ کیے ہوئے تھے. ختنہ بھی یعنی نا فلانے نے سنتا کرائی ہو, حضور کی سنت کی وجہ سے ہے. آپ کا دنیا میں آ کے ختنہ نہیں ہوا, ختنہ کیے ہوئے تھے. اور کہا کہ خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ میں اپنے والد محترم کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی. بحالت سجدہ دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ دنیا میں آتے ہوئی سجدہ کیا اور دعا کرنے لگے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ہونٹ اس وقت بھی ہل رہے تھے, اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, میری امت کی بخشش فرما دے. اور حضور فرماتے ہیں کہ دنیا والوں, آقا علیہ السلام نے کی یہ حدیث بڑے غور کے ساتھ سنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے نبیوں کو ایک دعا دی گئی جو انہوں نے اس دنیا میں مانگ لی, اور میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے. وہ قیامت کے دن کے لیے وہ دعا جو ہے وہ رکھ چھوڑی ہے. قیامت والے دن ہر میرے امتی کو جو شرک نہ کرتا ہوگا اس کے لیے وہ دعا جو ہے وہ کام آئے گی. اور ظاہری زندگی مبارکہ میں یہی دعا کرتے رہے, شفاعتی لاہل الکبائر من امتی, میں قیامت والے دن اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا. میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی, سیاہ کاروں کی جو ہے وہ میں شفاعت کروں گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آمنہ کہتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ اس کو ابراہیم کی
شان بھی دو، اس کو اسماعیل کی شان بھی دو، اس کو اسحاق کی شان بھی دو، اسماعیل کی شان بھی. سارے نبیوں کا نام لے کے کہا گیا کہ ان کی خاص جو خوبیاں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے. اور سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا. مجھے کن کو؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا جان کو بلایا گیا. وہ کعبۃ اللہ میں تھے، ان کو بلایا گیا. وہ جلدی کے ساتھ گھر آئے اور جب پوتے کو اٹھایا اور دیکھتے ہی کہا ھذا محمد، اور یہ تو محمد ہے. دیکھتے ہی کہا. اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد وہ ہے کہ جن کی تعریف اور تعریف بھی ہوتی رہی ہو. حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا عبد المطلب کو وجہ کیا ہے، آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا. تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے ایڈا سونا پہلا آیا بھی تو کوئی نہیں، اتنا خوبصورت پہلے کوئی دنیا میں آیا بھی دیکھو تو صحیح. اور لوگ کہتے ہیں اور میرا اگر کسی کا پتر دنیا تو چلا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں وہی پتر آ گیا ہی، وہی ونجنا ہی اسے نہیں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں عبداللہ میرا بڑا سونا سی، عبداللہ میرا بڑا سونا سی، عبداللہ میرا بڑا سونا سی، پر اے میرا پتر میرا پوترا ہے نا، اے عبداللہ نال نہیں سونا، عبداللہ نال نہیں سونا. میں حضرت عبداللہ تو ٹھیک ہے والد ہے، لیکن کائنات میں ایسا کوئی سونا نہیں، کائنات میں ایسا کوئی سونا نہیں ہے. دادا جان نے ان کا نام محمد رکھا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ان کا حسن، جمال اور یہ مبارک نور بتا رہا ہے کہ پوری کائنات میں ان کی تعریف کی جائے، پوری کائنات میں ان کی تعریف اور تعریف ہوتی رہے گی. اور آگے سنو، پھر وہ لونڈی تھی نا ابو لہب کی سویبہ، اب بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ سویبہ، اور وہ بعض لوگ اس کو سوبیا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں جی؟ سوبیا پڑھتے ہیں، لیکن اصل لفظ سویبہ ہے، اس کا نام سویبہ تھا. لیکن چلو مشہور سوبیا ہے. اگر سوبیا بھی تو بولتا ہے تو اسے مراد ابو لہب کی لونڈی ہے. اب وہ جو باغی گئی ابو لہب کو جا کے کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، آپ کے بھائی عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. اور خوشی جو ہے بھتیجوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر بھائی دنیا میں نہ ہو پھر اگر بھتیجا ہو پھر کتنی خوشی. اب ابو لہب نے اپنی لونڈی وہ سویبہ جو تھی اس کو ایسے انگلی کے اشارے کے ساتھ کہا تو نے خوشخبری دی ہے، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے. اور بخاری شریف میں موجود ہے. کس میں جی؟ اور سارے بولو کدے بچے اور اینا دنوں چ کئی لوگوں نے بخاری بھول کے ہو جاتی. اب اس نے آزاد کیا تو آپ نے اس کے بعد جو ہے خاندان میں سے کسی نے اس کے مرنے کے بعد دیکھا تھا نہ وہ کافر مشرک بے ایمان تھا ابو لہب. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، کہا ما فعل اللہ بک، بتاؤ کیسے ہو، رب نے کیسا معاملہ کیا؟ اس نے کہا تم سے بچھڑ کر کوئی مجھے اچھائی نہیں ملی سوائے اس کے جو سویبہ کو میں نے آزاد کیا تھا، اس انگلی سے بلایا جاتا ہوں، پورے ہفتے کا عذاب ہو جاتا ہے، پورے ہفتے کا عذاب. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ شہد یا دودھ ان کو پلایا جاتا تھا سوموار والے دن، اسی وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کے وقت ولادت ہوئی تھی. ہر سوموار کو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابو لہب کو ہر سوموار کو یہ انگلی سے پلایا جاتا ہے اور پھر پورے ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوت، میرے پاس موجود ہے، یہی الماری میں اگر کسی نے دیکھنی ہو وہ بھی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں ایک کافر تھا، ایک مشرک تھا، بے ایمان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اس نے خوشی کی، یہاں تک اس نے نبی کی خوشی نہیں بھتیجے کی خوشی کی. تو رب کائنات نے اس کو یہ نوازا، اگر مومن کو میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرے گا اس کا مقام کتنا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد.
ٹھیک سی دیکھ نعرہ لگ گیا انہاں دلا چھڑا اور کئی بندے نہیں بولتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ اللہ تہاڈا بھلا کرے جی اللہ جڑے بولے اللہ سب جزائے خیر عطا فرمائے پھر توجہ ہے کہا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے کافر خرچ کرے تے اونوں جناب رب اجر دے جے مومن خرچ کرے تے پھر اور یہ سیرت نگاروں میں جو بخاری میں واقعہ وہ بھی میں بتا دیا جو سیرت میں واقعہ وہ بھی میں نے بتا دیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فیوض الحرمین اور فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر ابھی لوگ زیارت کرنے وہاں پر لائبریری ہے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مکان کی لوگ زیارت کو جاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت اس مکان میں موجود تھا لوگ درود و سلام وہاں پر اس وقت کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے کہ نور نکلا اس محفل سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اس محفل سے جو ہے وہ نور نکلا اور میں سمجھ گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی ہے رب تعالیٰ نے یہ نورانیت کا جو ظہور ہے وہ یہاں پہ فرما دیا ہے یہاں پر نورانیت کا ظہور فرما کیا ہے اب میرے دوستو اب غور کرو ابو لہب کو وہ اب بخاری میں جتنا واقعہ ہے وہ بھی اور سیرت نگاروں کا وہ بھی آپ کو سنا دیا اور میرے دوستو یاد رکھو اگر کسی بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں تے اس نو میں ڈھیو تیری خوشی نہیں کیوں بھائی اور دھیان ہے کہ نہیں بس آخری ایک دو گل ہے کسی نے لامی گل نہیں ہے موجود ہے اتنے آئندہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اللہ خیر و خیر کے شروع کر دیں گے لامی گل نہیں اے فیس بک بھریا ہوئے کہ پاکستان میں ڈاکٹر نائک صاحب آ رہے یہ بھریا ہوئے چلو بھئی آ رہے نے جناب آ رہے نے جتنا نے خوشی کرے اتنے شیر اتنے پتا کی دیکھتے کہ لوگ کل دینے فیس بک سے کرنا کیا ڈاکٹر نائک صاحب جو ہے اپنا پاکستان آ رہے ہیں سوائے پولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یقین کرو انہوں نے شیر دیا آنے نے سوائے پولیس کے پاکستان میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور میں کہا کم از کم اس مہینے دے کام تو سارے سی نہ کرنا کیونکہ جنہوں نے اللہ دے نبی دے ان کی خوشی نہیں انہوں نے ان کی خوشی کر دے میں کوئی لامی گل نہیں میں تو صرف تھوڑے کو سوال پہ پوچھنا وا کہ جے اللہ دے نبی دے آن کی خوشی نہیں مر گئے نے یقین کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال بیان کر اور یقین کرو میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال بیان کیتا ہے اوے گل سنو میری جے تسی آدھے نا اس مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہے یا اس مہینے اللہ دے ولی فلانے کا مثال ہے اس مہینے انہوں کی سیرت بیان کرو یا مثال بیان کرو تو لوگ پھڈا پا لینا سی انہاں کراسی قرآن بھی کو نہیں حدیث بھی کو نہیں تے صحابہ نے بھی ہر سال نہ حضرت کی سیرت بیان کی ہے نہ مثال بیان کیتا سا بیان کرنا نہیں لیکن انہاں سارے نے رو رو کے بیان کیتا ہے وجہ کی ہے حضور دے آن کی خوشی تے جے حضور دے آن کی خوشی کوئی نہیں اور کئیاں نے اللہ میری توبہ صرف اسلام واسطے ایک دو گل ہے اللہ میری توبہ میرے کو بھی تھوڑی دیر پہلا کسی نے کہا انہاں آخیا تسی جو آتے ہو غوث پاک اینا کچھ کر نہیں دینے تے ڈاکٹر ذاکر نائک نو روک کے باہر ہوئے اللہ دے بندے ساتھ نہیں روکنا کوئی بھی آدھے نے انہوں نے روک کے باہر کوئی لامی گل نہیں غور کرے گل میں کہنا وا جے تواڈے کول دہری آ جے رب دے منکر ہے نا دنیا دے تے او تانوں یہ گل آکھن جتے شرک ہوندا اپنے رب نو آکو جا کے روک لیا تے پھر تسی کی جواب دیو گے ایک بندہ پہ آکے انہوں نے سمندر روک دیتا غازی عبداللہ نے اکلے اپنا کراچی والے نے تے انہوں نے انہوں نے روک کے باہر اور میں کیا نہ کرو لاہور بھی ایک بندے نے آکے اسی غوث پاک کے کچھ کر سکتے ہیں تے میری لات توڑ لین تے سارے بامب چلتے ہیں وہ سر لاتی ہوتی پھر نہ تسی یہ گل سمجھے ہوگی اس واسطے گل نو سمجھنے کی کوشش کرا کرو ادھر ادھر نہیں مطلب گلا مارنیاں چاہیے لیکن حضور کی ولادت کے حوالے سے مسلمان خوشی کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ حضور کی ولادت سے آگے جو ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو شروع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے ایمان و قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ